مگر میری انگلیوں کے نشان تیرے سنی نہیں پائیں گے. آپ جلد بازی بہت کرتے ہیں. یہ ہندوستان کے پاس میں ایک ملک جس کا ذکر کر رہی تھی نسیم, پاکستان میں ایک شہر ہے کوئٹہ. وہاں پر ایک شاعری کی محفل چلی ہوئی تھی. پروسائڈ کر رہے تھے ایک بڑے ترقی پسند شاعر احمد ندیم قاسمی صاحب. ان کے پاس میں ایک صاحب بیٹھے تھے, وہ ہر شعر پر چیخ چیخ کر ڈالتے تھے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شعر سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن وہ چیختے تھے, زور زور سے چیختے تھے. جب قاسمی صاحب کے کانوں میں ان کی آواز بہت بوجھ لگنے لگی تو قاسمی صاحب نے کہا کہ میاں اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو, اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو, اللہ نے کہا تمہیں دھیرے سے بھی یاد کریں گے. تو یہ رات آخری رات ہو جائے گی. تو پہلے جب تک میں بولوں, جب تک مجھے بولنے دیں, پھر اس کے بعد آپ کو خیال. جوان آنکھوں کے جگنو چمک رہے ہوں گے, اب اپنے گاؤں میں امرود پک رہے ہوں گے, بھلا دے مجھ کو مگر میری انگلیوں کے نشان تیرے بدن پہ ابھی تک چمک رہے ہیں. بھلا دے مجھ کو مگر میری انگلیوں کے تیرے بدن پہ ابھی تک چمک رہے ہیں. ایک ان دنوں ہندوستان میں ایک کمپین چل رہی ہے, می ٹو. سب میں بھی ہندوستانی ہوں, ذرا میں اپنے طریقے سے, وہ شاعر بھی ہوں تو اپنے طریقے سے سوچتا ہوں. 15 سال پہلے کسی نے کچھ کہہ دیا تھا یا کر دیا تھا, 15 سال بعد انہوں نے یاد آئی کہ صاحب 15 سال پہلے ایسا ہوا تھا. وہ بیچارہ سوشل بائیکاٹ ہو جاتا ہے, شراب ہو رہا ہے, کاروبار بند ہو گیا, ڈائریکٹر کو زمین پر آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ غور کرنا چاہیے اور اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا نظام جو ہے ایشور کا, اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر ایک مرد اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ زمین پر ہوتے ہی جنت میں رہتے. آدم زمین سے نیچے آ گئے, یہ ایشور نے بنایا یہ قانون. اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت کو دیکھ کر نہیں ہوا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو اسے موقع نہیں ملا یا پھر وہ بیمار ہے. چار اینڈ میں سنیے گا, سنیے گا دوستوں کہ ایک پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, ایک پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, وہ کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی. ایک پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے, وہ کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے. صرف ایک رات کا جادو تھا جو ابھی باقی ہے. تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی. صرف ایک رات کا جادو تھا جو ابھی باقی ہے. تیری خوشبو میری چادر سے, تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی. معاف کر دیں میرے دوستو, میں نے آپ کو ابھی تک ایک بھی شعر نہیں سنایا. میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ میری گرفت میں آ جائیں تو میں بتاؤں کہ راحہ گندوری کیا چیز ہے. آپ کی اجازت ہے میں شاعری پڑھنا شروع کروں؟
سنیں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. آپ کا کردار اب یہاں سے زیادہ بلند ہونا چاہیے, مجھ سے آگے ہونا چاہیے. کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. فیصلہ جو کچھ بھی ہو, فیصلہ جو کچھ بھی ہو منظور ہونا چاہیے. جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے. صاحب ہم اپنی جان کے دشمن کو, اپنی جان کے دشمن کو, ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن اور ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیکھیے میں نے آپ کو گل سکھا دیا ہے شعر سننے کا, اس پر عمل کرنا. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے, دیوار کا سوراخ ہے, جو یہ نہ جانے کی سوراخ پہ چلے گا. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. جو یہ دیوار کا سوراخ سازش کا حصہ ہے, مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. سنیں دوستو, سنیں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ. یہ میرے بزرگ میرے ساتھی بیٹھے ہیں. ساتھی اس لیے بتا رہا ہوں, آپ کا میرے ساتھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یار یہ یہاں پر اندور سے بلایا تھا, اس کو یہ دکھا کے چلا گیا کہ ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا. لیکن میرے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ آپ کو دینے کے لیے, سکھانے کے لیے شریک ہو جائے تو اچھا لگے گا. کہہ رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ. ایک ایک بچہ, ایک ایک اسٹوڈنٹ. کہہ رہا ہوں کہ طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, طوفانوں سے آنکھ ملاؤ, سیلابوں پر وار کرو. ملاحوں کا چکر چھوڑو, تیر کے دریا پار کرو. دیکھو میں یہاں سے ادھر آنے کی کوشش کر رہا ہوں. تیر کے دریا پار کرو, پھولوں کی دکانیں کھولو, پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیوپار کرو. پھولوں کی دکانیں کھولو, پھولوں کی دکانیں کھولو, خوشبو کا بیوپار کرو. عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں 100 بار ہے. ایک بار نہیں 100 بار. مزہ لیں دوستوں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے. آج ہم دو یہ صرف ہندی زبان اور اردو زبان کا سنگم نہیں کیا آپ نے آپ NIT اسکول چیکر نے, یہ دو تہذیبوں کا سنگم آپ نے کیا ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. اور یہ ہندوستان کی پہلی ضرورت ہے کہ جہاں بھاشاؤں کا جھگڑا, زبان کا جھگڑا, دھرم کا جھگڑا, ذاتی کا جھگڑا
پہلے نمبر پہ ختم کر دینا چاہیے. آج ہم دونوں کو فرصت ہے کہ اگر شمبھو شکر صاحب سنیں کہ آج ہم دونوں کو فرصت ہے, آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے, چلو عشق کریں. آج ہم دونوں کو فرصت ہے, چلو عشق کریں. عشق دونوں کی ضرورت ہے, چلو عشق کریں. صاحب اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا, اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ منافع کی تجارت ہے, چلو عشق کریں. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے, یہ منافع کی تجارت ہے, چلو عشق کریں. NIT کو چیک کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں, اگر یہ صحیح شعر میں وقت پر پڑھ رہا ہوں تو میرا ساتھ ضرور دیجیے گا. میں پہلی بار شاید کہہ رہا ہوں کہ توجہ بھی دیں اور تعریف بھی دیں. یہ منافع کی تجارت ہے, چلو عشق کریں. کہتا ہوں کہ آپ ہندو, میں مسلمان, یہ عیسائی, وہ سکھ. شعر سن کے بتائیے گا. اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا, یہ منافع کی تجارت ہے. چلو عشق کریں. آپ ہندو, میں مسلمان, یہ عیسائی, وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے, چلو عشق کریں. آپ ہندو, میں مسلمان, یہ عیسائی, وہ سکھ. یار چھوڑو یہ سیاست ہے, چلو عشق کریں. سنے صاحب کہ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. دوستو میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں جہاں دھرم ہے وہاں وہاں کوئی کتاب ہے, جہاں ادھرم ہے وہاں بھی کوئی کتاب ہے, جہاں محبت ہے وہاں بھی کتاب ہے, جہاں نفرت ہے وہاں بھی کتاب ہے, جہاں جنگ ہے وہاں بھی کتاب ہے, جہاں امن ہے وہاں بھی کتاب ہے. یہاں سے شعر میرا بننا شروع ہوتا ہے کہ اگیانتا, جہالت, اگیانتا, جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. آپ شاعری سننا شروع کرتی تو میں شاعری پڑھنا شروع کرتا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. جہالتوں کے اندھیرے مٹا کے لوٹ آیا. میں آج ساری کتابیں جلا کے لوٹ آیا. وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی, وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. ایک شبد کا ارتھ بتانا چاہتا ہوں. ایک لفظ اردو میں آتا ہے کاسا. کاسا کہتے ہیں بھکشا پاتر کو. فقیر کے ہاتھ میں جو بھیک مانگنے کا برتن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کاسا. اب میں نے یہ بدتمیزی اس لیے کی کہ آپ شعر کا پورا انکار کر سکیں, شریک ہو سکیں, اس لیے میں نے یہ بدتمیزی کی. مجھے معاف کر دیں, شعر کا مزہ لیجیے. دیکھیے یہ میں نے سنا ہے کہ وہ اب بھی وہ سے شبد سے شروع ہوا یہ شعر کہ وہ اب بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہوگی. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. اب میں دوسرا شعر بھی وہ سے ہی شروع کرتا ہوں, لیکن وہ میں اور وہ میں فرق آ جائے گا, بس یہ سمجھیے. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لے میرا. شعر یاد ہے نا کہ وہ بھی ریل میں بیٹھی سسک رہی ہو. میں اپنا ہاتھ ہوا میں ہلا کے لوٹ آیا. یہ اب دوسرا وہ آ گیا ہے کہ وہ چاہتا تھا, کہ کاسا خرید لے میرا.
میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹا آیا. وہ چاہتا تھا کہ کاسا خرید لینا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا. سنیے صاحب کہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. حجرے کے لیے بھی میں اپنے بیٹیاں بچے سب بیٹھے ہیں. سادھو سنتوں فقیروں کی جھوپڑی کو جہاں کٹیا کو جہاں وہ رہتے ہیں اسے کہتے ہیں حجرہ. صاحب میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. اور میں نے جس طاق پہ میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. صاحب اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارا قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھو. مجھے بہت اچھا لگ رہا. شعر کو شعر کی طرح سن رہے ہیں اور میرے آئٹم سانگ کو آئٹم سانگ کی طرح سن رہے ہیں. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ کہ ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کیے. لڑکا بار بار 3-4 بار بول چکا ہے یہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بے وقت ہی بولتا ہے اور بولتا ہی رہتا ہے. اس کا بھوشیہ بہت تاپناک ہے. اس کے بارے میں پتہ لگے چاہے تو نہیں بیچتا نہیں. سنے دوستوں کے کشتی طرح نصیب چمکدار کرتی ہے. بہت کبھی کوئی موڈ بنتا ہے کہ شعر سنانا جی جاتا ہے. ورنہ یہ ہمارا پیشہ ہے, کاروبار ہے. کام کر کے دوسرے شہر کی تلاش کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, وہاں سنانے لگ جائیں. لیکن بہت کبھی موقع آتا ہے کہ جی کرتا ہے کہ کلیجہ نکال کے رکھتے ہیں آتے ہیں. اس میں ذرا سا کوئی چائے کی آواز لگا دیتا ہے, پرابلم ہوتا ہے. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. کشتی تیرا نصیب یہ ایک بات بتا دوں دوستوں, یہ جو شعر نے پڑھا یہ اچھا تھا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے, لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے, نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے. ہوا کو دھوپ, چراغوں کو شام کہہ دیں گے. نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے, نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے. ہوا کو دھوپ, چراغوں کو شام کہہ دیں گے. کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے, ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے. کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے, ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے. اگر ایک غزل سنا دوں آپ کو, یہ سمجھ لیں گے جو کچھ میں اتنی دیر سے سنا رہا تھا یہ بھی غزل ہی تھی. لیکن یہ
لفظ کے اور بانے بتا دوں تاکہ آپ سمجھ۔ اس میں بھی ایک لفظ بڑا خوبصورت سا آ رہا ہے، مہتاب۔ مہتاب کہتے ہیں چاند کو۔ ہندوستان کا ایک بہت ہی عظیم الشان اور خوبصورت شہر ہے چنڈی گڑھ۔ میں ایک ایونٹ میں وہاں گیا تھا، شام میں ایک بازار میں کسی کام سے نکلا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک 5 فٹ 8 انچ کا ایک مہتاب ٹہلتا میری طرف آیا۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ زمین پر آسمان کا مہتاب زمین پر۔ جب میری نظر اس طرف گئی تو دیکھا کہ 5.5 فٹ کا 5 فٹ 30 انچ کا ایک مہتاب ادھر سے چلا رہا۔ پھر میں نے چاروں طرف جائزہ لیا تو مہتاب ہی مہتاب۔ 2 لائنیں میں نے وہیں پر لکھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں۔ اگر اچھا لگے تو میں داد چاہوں گا۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے، چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں۔ ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں۔ یا چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں۔ کروکشیتر والوں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں۔ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں۔ چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں۔ ایک اچھا شعر سنا رہا ہوں۔ نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں، ریت بن جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے، ریت بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے سارا پانی۔ جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں، جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، میں نے کوئی بڑا شعر ابھی تک نہیں سنایا، لیکن ایک شعر میں مجھے جو اپنی زندگی کا عزیز ترین شعر ہے میرا، وہ آپ کے لیے چھوٹا سا تحفے کے طور پر کروکشیتر کے نوجوانوں آپ قبول کر لیں، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ یہ شعر پڑھاؤں اور اس شعر کے لیے یہ میں نے 2 بہت کمزور شعروں کا سہارا لیا، اس پر بھی مجھے اعتراف ہے، لیکن یہ میرے شعر کی عزت بھی رکھ لیں، حفاظت بھی کر لیں تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں۔ اور میرا یہ شعر اگر یاد رہ جائے گا آپ کو تو میری زندگی کامیاب سمجھوں گا، میں یہاں آنا کا سفر بھی۔ جون میں گاؤں کا تالاب دکھائیں گے تمہیں، پوچھتے کیا ہو، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تم۔ پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے، پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تم۔ بہت شکریہ تھا، میرا خیال ہے میں نے مجھے جتنی دیر پڑھنا چاہیے اس سے زیادہ دور دیر کا کر دیا، مجھے اجازت دیں، بہت بہت آپ کا شکریہ۔ آپ سبھی کا بہت بہت دھنیہ واد۔ ستاروں کو آنکھوں میں محفوظ رکھیے، بہت دور تک رات ہی رات ہوگی، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سچا ہو اپنا پیار تو کیا اس جہاں کا ڈر، گلبن کے گلستان وفا میں پھر کھلیں گے ہم، اب کے بچھڑ رہے ہیں تو کچھ رنج مت کرو، اگلی بہار آئے گی اور پھر ملیں گے ہم۔ آپ سب کا بہت بہت آبھار، بہت بہت دھنیہ واد۔